آج ہم بات کریں گے اکبر کی اور کیسے ایک 13 سال کا یتیم لڑکا ہندوستان جیسے عظیم ملک کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہندوستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی فارن پاورز یہاں کامیاب ہوئی، اس کی ایک بڑی وجہ ہماری اپنی کمزوری اور آپسی اختلاف رہا ہے۔ ہرش وردھن کے زمانے میں، اشوک کے عہد میں یا راجندر چول کے دور میں کوئی بیرونی طاقت ہندوستان کو اپنا اسیر نہیں بنا سکی، اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکی، اس کو ہرا نہیں سکی، کیونکہ اس وقت ملک کے حکمراں مضبوط تھے۔ لیکن جیسے ہی ہندوستان چھوٹی چھوٹی سلطنتوں، رجواڑوں اور بادشاہوں کے درمیان تقسیم ہوا، غیر ملکی طاقتوں کے لیے راستے کھلتے گئے۔ سن 1556 کی بات ہے۔ مغل سلطنت لگ رہا تھا ختم ہونے والی ہے۔ بابر تاریخ بن چکا تھا، ہمایوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور جو تخت پر بیٹھنے والا تھا وہ محض 13 سال کا ایک بچہ تھا، اکبر۔ سوچئے، 13 سال کا ایک بچہ اور سامنے پورا ہندوستان۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے ملک میں کوئی ایسا بڑا بادشاہ نہیں تھا یا سپہ سالار موجود نہیں تھا جو اس بچے کو کھلا اور مضبوط چیلنج دے سکے۔ ہمایوں کی موت کی خبر تقریباً 17 دنوں تک پورے ملک سے چھپائی گئی، کیونکہ اگر یہ خبر فوراً پھیل جاتی تو مغل سلطنت ہو سکتا ہے اسی وقت ختم ہو جاتی۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر باہر آئی، 17 دنوں کے بعد پورے ہندوستان میں ہلچل مچ گئی۔ مغلوں کے پرانے دشمن اکٹھے ہونے لگے، بہار سے، راجستھان سے، الور سے اور دوسری جگہوں سے فوجیں جمع ہوئی، ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قیادت کون کرے؟ ہر شخص اس کی لیڈرشپ چاہتا تھا۔ آخر کار اس فوج کی کمان ایک شخص کو دی گئی جس کا نام تھا ہیمو۔ ہیمو نے غیر معمولی طور پر تیزی سے ایکشن لیتے ہوئے اس نے پہلے دہلی پر قبضہ کیا، اور اکبر کے دہلی پہنچنے سے پہلے اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے خود کو بعض اکاؤنٹ کے مطابق وکرمادتیہ قرار دیا، اور اس وقت اکبر ابھی باقاعدہ بادشاہ نہیں تھا، وہ صرف پنجاب کا صوبے دار ہی تھا۔ صورتحال کی سیریسنس کو دیکھتے ہوئے بیرم خان نے فوراً یہ انشور کیا کہ اکبر کی فوری تاجپوشی کرائی جائے۔ اس طرح 13 سال کا لڑکا ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ پانی پت کی دوسری جنگ، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ پانی پت کے تاریخ میدان میں جہاں کبھی بابر نے جنگ لڑی تھی اور ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی، جنگ کی شروعات خود ہیمو نے کی۔ اس نے اپنے جنگی ہاتھی مغل فوج کے لیفٹ اور رائٹ فلینکس پر چھوڑ دیے۔ ہاتھیوں کے زبردست حملے سے مغل صفوں میں، مغل لائنز میں افراتفری مچ گئی۔ جو مغل سپاہی اس حملے سے بچ نکلے، انہوں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی پالیسی چینج کی، وہ فلینکس کی طرف مڑے اور ہیمو کی گھوڑ سوار فوج پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ مغل تیر انداز بہت مشہور تھے، اور انہوں نے آج جنگ کے میدان میں، پانی پت کے تاریخی جنگ کے میدان میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ مغل فوج کا ایک درمیانی حصہ ایک گہری کھائی کے سامنے ڈیفینسو پوزیشن میں آ گیا۔ ہیمو کے ہاتھی اور گھڑ سوار اس کھائی کو پار نہ کر سکے اور دوسری طرف سے برسنے والے تیروں کے سامنے کمزور پڑ گئے۔ اسی دوران مغل گھڑ سوار تیز رفتار عربی گھوڑوں پر سوار افغانی فوج کے کناروں اور پیچھے سے حملہ آور ہونے لگے۔ وہ یا تو ہاتھیوں کی ٹانگوں پر وار کرتے یا ان کے محاوتوں کو نشانہ بناتے، اور اس طرح انہوں نے ہیمو کی فوج میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی۔ ہیمو کو اپنے ہاتھی پیچھے ہٹانے پڑے اور افغانی حملے کی شدت کچھ کم ہونے لگی۔ اسی لمحے علی قلی نے اپنی گھڑ سوار فوج کے ساتھ افغانی فوج کے سینٹر پر حملہ کر دیا۔ یہ افغانی فوج ہیمو کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ ہیمو اپنے محبوب ہاتھی ہوائی پر بیٹھ کر جنگ کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ شادی خان کاکر اور بھگوان داس جیسے اس کے قریبی سپہ سالار مارے جا چکے تھے، لیکن ہیمو پھر بھی ڈٹا رہا۔ وہ مسلسل مغل فوج پر حملے کرتا رہا اور اپنے ہاتھیوں سے دشمنوں کو کچلتا رہا۔ یہ ایک بہت زبردست نظارہ تھا جب ہیمو بہادری کی داستانیں رقم کر رہا تھا۔ یہ جنگ نہایت سخت اور خریز تھی۔ کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس ہونے لگا
کی جیت ہیمو کی طرف جھک رہی ہے۔ مغل فوج کے دونوں فلینکس لیفٹ اور رائٹ کمزور پڑ چکے تھے۔ سینٹر پر ہیمو کی فوج ریلنڈس حملہ کر رہی تھی، اور پھر تاریخ نے کروٹ لی۔ مغل آرچرز نے ہیمو کی فوج بلکہ ہیمو پر زبردست حملہ کیا، اور ایک مغل تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا۔ وہ اپنے ہاتھی سے گر پڑا بے ہوش۔ ہیمو کے گرتے ہی اس کی فوج میں خوف پھیل گیا، صفیں ٹوٹ گئی، سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور ہیمو کی فوج شکست سے دوچار ہو گئی۔ جنگ فوراً ختم ہو گئی۔ میدان جنگ میں 5,000 سے زیادہ لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور ہزاروں زخمی مسلسل چیخ رہے تھے۔ سن 1556، 13 سال کی عمر میں اکبر نے پانی پت کی جنگ جیت لی، اور اس کے ساتھ مغل سلطنت ایک بار پھر قائم ہو گئی۔ لیکن یہ فتح صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ اس عظیم سلطنت کی بنیاد تھی جو آنے والی صدیوں تک ہندوستان پر قائم رہی، 250 سال سے زیادہ۔ اسی کامیابی کے بعد اکبر نے ایک ایسے نظام کی تعمیر کی جس کی بنیاد تلوار کے بجائے انصاف، رواداری اور میوچول رسپیکٹ پر رکھی گئی۔ اکبر نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان پر حکومت صرف طاقت سے نہیں بلکہ دلوں کو جیت کر کی جاتی ہے۔ ہمایوں کے باپ بابر نے ایک خط میں ہمایوں سے یہی کہا تھا۔ ہمایوں شاید اس چیز کو سمجھ نہیں پایا، اکبر نے اس کو بخوبی سمجھا۔ اس کے دربار میں ہندو اور مسلمان ساتھ نظر آتے تھے، راجپوت سردار، ایرانی علماء، ترک نوبلز اور مقامی ہندوستانی، سب ایک ہی سلطنت کا، ایک ہی گورنمنٹ کا، ایک ہی کوڈ کا حصہ تھے۔ یہیں سے ایک نئی تہذیب نے جنم لیا، گنگا جمنی تہذیب۔ ایک ایسی تہذیب جہاں مسجد اور مندر، فارسی اور ہندی، اسلامی فکر اور ہندوستانی روایات اور ہندوستانی ٹریڈیشنز ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، ہم آہنگ ہو گئی۔ اکبر کی سلطنت صرف زمین پر قائم نہیں تھی، وہ دلوں پر قائم تھی۔ وہ ثقافت، زبان، فن اور بھائی چارے کے ستونوں پر کھڑی ہوئی تھی، اور اسی لیے پانی پت کے میدان میں حاصل ہونے والی فتح صرف ایک بادشاہ کی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس ہندوستان کی بنیاد تھی جو صدیوں تک یونٹی ان ڈائیورسٹی میں کی مثال بنا رہا۔ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے، جنگیں صرف تعداد سے یا نمبر سے نہیں لڑی جاتی۔ جب لیڈرشپ انسانوں کو جوڑ لے تو سلطنتیں صرف قائم نہیں ہوتی، وہ تاریخ بن جاتی ہیں۔ تھینک یو۔